اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 25 شوال اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کی فضیلت کسی بیان کی محتاج نہیں، بس ذکر صادق سے منور دین کی تقدیر ہے۔ صبح صادق وہ ہے، یہ اس صبح کی تنویر ہے۔ تذکرہ آل نبی کا ایسا عالمگیر ہے، گویا کل اسلام اس کردار کی تفسیر ہے۔ اس قدر کھولے ہیں اس نے شرع پیغمبر کے راز، اس قدر کھولے ہیں اس نے شرع پیغمبر کے راز، گویا یہ دین نبی کی بولتی تصویر ہے۔ ہر امام وقت نے اس سے لیا درس حیات، ہر امام وقت نے لیا اس سے درس حیات، دو جہاں میں کون ایسا صاحب توقیر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 10 سال امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اور اس کے بعد ان کی شہادت 95 ہجری میں جب ہوئی تو اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے ساتھ رہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کہ 114 ہجری میں شہادت ہوئی تو امت مسلمہ کی تمام مکمل ذمہ داری ان کے سر پر عائد ہو گئی۔ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام کی عمر تقریباً 30 برس کے قریب تھی، اور بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ اقتدار کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کے منصبی دور پر نظر ڈالیں تو 18 سال بنی امیہ اور 15 سال بنی عباس کی حکومت رہی، اور اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو ان کی حیات میں 10 بنی امیہ کے بادشاہوں اور 2 بنی عباس کے بادشاہوں نے حکومت کی، اور بنی عباس کے دوسرے بادشاہ منصور دیوانکی نے انہیں زہر دلوا کر شہید کر دیا۔ کیوں نہ ہوتا نسل زہر دے کر ہو گیا منصور خود ہی بے نشاں، زہر دے کر ہو گیا منصور خود ہی بے نشاں، عظمت آل نبی ہر زہر کی اکسیر ہے۔ مٹ گیا منصور باقی رہ گیا جعفر کا نام، کیوں نہ ہوتا یہ بھی آخر وارث شبیر ہے۔ آئیے ناظرین، اپنی اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں آپ کا تعارف کراتی ہوں، میرے ساتھ یہاں موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میں آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ سب کو بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعزیت، اور آئیے ہم آپ سب مل کر ان کی اس تعزیت کو کا پرسہ جو ہے اپنے 14 معصومین اور خصوصاً اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ جی، اس آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں حکومت نے 12 پلٹے کھائے، اور ہر تاج و تخت سنبھالنے والے کی یہی کوشش رہی کہ
इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को नाकाम किया जाए, उनकी कोशिशों को नाकाम किया जाए, उनको नाउज़ुबिल्लाह ज़लील और रुस्वा किया जाए। मगर 12 कलाबाजियाँ खाने के बावजूद भी हुकूमत जो है वो अपनी मिशन में कामयाब न रही और इमामत अपनी खिदमत में मसरूफ़ रही और दुनिया को आवाज़ देती रही कि कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि इमाम सियासत से अलग हैं। बस इसी जुमले पे मैं चाहूँगी कि उस वक्त के लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि इमाम वक्त जो हैं वो ख़ुद को हुकूमत से अलग रखते हैं, उनका दुनियावी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनको बस अपनी आखिरत की फ़िक्र रहती है, इसलिए वो सियासत अलग है और इमामत जो है वो अलग है। तो मैं चाहूँगी कि इस पे अगर आप रोशनी फरमाइए। जी मैं भी तमाम नाज़रीन की खिदमत में और आपकी खिदमत में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की ताज़ियत पेश करूँगी कि ये वो इमाम हैं कि जो हमारे 12 इमामों में और आखिरी इमाम बरहक को छोड़ के बाकी जितने भी आइम्मा 11 आइम्मा में ये वो वाहिद इमाम हैं कि जिनको तवील उम्र इस हवाले से नसीब हुई है कि आप 65 बरस के थे कि जब आपने जाम शहादत नोश फरमाया है। तो ज़ाहिर है कि ये उम्र जो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने पाई तो उसमें उनकी जो खिदमात हैं दीन हक़ की सरबुलंदी के लिए और शरीयत मुहम्मदिया को हिफाजत में जो उनकी खिदमात हैं उससे इंसान जो है अपनी नज़र को मतलब कि हटा नहीं सकता है। और ये भी एक प्रोपेगेंडा है ज़ाहिर है कि दुश्मनान अहले बैत का कि वो ये कहते हैं कि आइमा अलैहिस्सलाम ने अपने आप को सियासत से दूर रखा। हालांकि अगर आप देखें तो हमारे आइम्मा की तारीख़ में जो पहला दौर ज़ाहिरी सियासत का शुरू हुआ है बाद अज़ रसूल खुदा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे पहले इमाम ने भी सियासत में पूरा अपना इन्वॉल्वमेंट उनका रहा है और उन्होंने लोगों को हक़ की तरफ मुतवज्जह किया है। मगर लोगों की अपनी ज़ाती मफादात और दुनिया परस्ती करने के लिए जी दुनिया परस्ती ने जो है वो हक़ को पहचानने में गफलत बरती और फिर यही सिलसिला बाद के आने वाले आइम्मा के साथ हुआ। इमाम हसन को देखिए तो अगर ये कहा जाता है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम जो है सियासत से दूर रहें तो ये बहुत बड़ी बहतान है और ये दुश्मन की साजिशें हैं कि जो वो पर्दा डालते हैं अपनी गफलतों पर कि हम गाफिल नहीं थे बल्कि आइम्मा ने कुछ कोशिश ही नहीं की सियासत में। तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। हर दौर में इमाम जो थे सियासत से बाखबर थे और वो ऐसी सियासत के अगेंस्ट काम करते रहे कि जिसका शरीयत इस्लामी से और शरीयत इलाहिया से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो हमेशा उसके अगेंस्ट आइम्मा अलैहिस्सलाम ने अपनी कोशिशें और अपना मिशन जारी रखा। अगर ऐसी बात नहीं थी तो क्यों हर दौर के हुक्मरान जो थे वो इमाम की ज़िंदगी के दर पैर रहे हैं। अगर कि इनको इंटरेस्ट नहीं था सियासत से, मतलब सियासत से जो आज का कॉन्सेप्ट सियासत का है उससे तो बहरहाल हमारे किसी इमाम को कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर जो हुकूमत या जो हकीकी एक शरीयत को लागू करने वाली जहाँ बात आती थी कि दीन मुस्तफ़वी का क़याम, तो उसके लिए बहरहाल हमारे आइम्मा ने कोशिश की है, काविशें की हैं और उन्होंने अपने आप को कभी किसी मंजिल पर भी पीछे नहीं रखा है और उसके लिए उनको अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो उन्होंने लगाई है। इमाम हसन की ज़िंदगी को देख लीजिए, भरपूर ज़िंदगी उनकी गुज़री है दीन हक़ की हिफाजत के लिए और शरीयत की हिफाजत के लिए कि जो शरीयत मुस्तफ़वी था। और इमाम हुसैन के किरदार को देख लिए, इमाम ज़ैनुल, मतलब एक तरीक़ा कार इनका मुख्तलिफ था। इन्होंने इस तरीक़े की ज़िंदगी को इख्तियार नहीं किया कि जो ज़बरदस्ती करके और लोगों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद करके
جو ہے حکمرانی کریں، اس طریقہ کار کو انہوں نے ہمیشہ کنڈم کیا اور نہ انہوں نے اپنے لیے اس چیز کو پسند کیا ہے۔ تو شاید اسی وجہ سے چونکہ عام حکمرانوں کے جو رویہ تھا وہ ائمہ کا رویہ نہیں تھا، شاید اس وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے حکومت سے اپنے آپ کو دستبردار رکھا ہمیشہ۔ تو ایسی بات نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو حکمران وقت ائمہ کی جان کے دشمن نہیں ہوتے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر کہ سیاست کو صحیح معنوں میں کوئی مطلب کہ چلا سکتا ہے حکومت کو اور دین مصطفی کو کوئی، تو یہی ہستیاں ہیں کہ جو کہ اس دین کا قیام اور اس کے نفاذ کے لیے جو کوششیں اور دین حق کو صحیح سے مطلب کہ دنیا میں قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے، اور وہ نہیں چاہتے تھے اس دین کا قیام کہ جس دین کے لیے ان کو اپنی خواہشات نفسانی کو قربان کرنا پڑے، جس دین کی بقا میں ظاہر ہے کہ حب ذات کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، حب دنیا کو اپنے دل سے نکالنا پڑے گا، اور وہ چونکہ ابلیسی فکر کے حامل تھے اور ان کے اندر بغاوت تھی اور ان کے اندر منافقت تھی، لہٰذا انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ دین حق کا نفاذ نہ ہو سکے۔ اس کے لیے ائمہ علیہ السلام کی اگر آپ زندگی کو دیکھیے تو جس کو جب جہاں موقع ملا ائمہ علیہ السلام کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو گوشہ نشینی اختیار کرنے کی پر مجبور کیا گیا تاکہ وہ ان کے اندر وہ پاور نہ ہو کہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو مگر یہ کہ تمام ائمہ علیہ السلام میں کچھ حالات کچھ اس طریقے کے رہے ہیں کہ ہر دور ہر دور حکومت میں حکمران محتاج رہے امام کے مشوروں کے، امام کی رہنمائی کے، اور جہاں جہاں ان کی اپنی ذاتی مفادات تھے وہاں پر انہوں نے امام سے مدد بھی لی ہے۔ آپ دیکھ لیے مولا علی نے کس طریقے سے اپنی دور زندگی میں ان ظاہری حکمرانوں کی مدد کی ہے، کیونکہ ان کے لیے ائمہ علیہ السلام تو پہلے خلیفہ کا کہ انہوں نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا ہے کہ اگر امام علی علیہ السلام نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ تو ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ جی بالکل۔ تو اسی طریقے سے باقی دور میں بھی جو ہے وہ ائمہ علیہ السلامی کا در ہوتا تھا کہ جب کوئی چیلنج کرتا تھا اسلام کو تو پھر انہی کے در پہ رجوع کیا جاتا تھا کہ یہ سب جانتے تھے حکمران وقت کے حقیقی جو وارث اسلام ہے، وارث دین مصطفی ہے، وہ اہل بیت اطہار ائمہ علیہ السلام ہے، تو پھر وہ مجبور ہو جاتے تھے ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے۔ بے شک، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہماری حکومت کا مقصد قیام حق اور دفاع باطل ہے۔ ہم اہل حوث نہیں ہیں مگر ہم حکومت سے الگ بھی نہیں ہیں، کیونکہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہ خود کو حکومت سے الگ رکھا انہوں نے، لیکن یہ نہیں کہ بالکل الگ ہو گئے، ان کی رہنمائی بھی کرتے رہے اور ان کی غلطیوں پر تنقید بھی کرتے رہے کہ وہ صحیح طرح سے اس حکومت کو چلائیں۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ لیکن ناظرین، ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، پھر ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، جہاں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا انشاءاللہ تعالی وہاں سے ہی اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ ناظرین، آج وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، ہمارا آج کا ٹاپک امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، تو ہم ان کی زندگی پہ کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں اور ان سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ ایسے اہم پہلو ہیں جن کو ہم سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن صحیح طرح سے معرفت نہیں رکھتے، اور آج ہم ان پہلوؤں کو سمجھیں گے صحیح معنوں میں، تاکہ ہم صحیح معنوں کو دین اسلام پر
عمل کر سکیں. ناظرین ہماری فون لائن جو ہیں وہ اوپن ہیں. آپ نمبر ہمارا اسکرین پر آ رہا ہے انٹرنیشنل لائنز کے لیے 00441221270470 اور نیشنل کالز کے لیے 012122700470. اس کے ساتھ ساتھ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس بھی اسکرین پر آ رہا ہے feedback@hidayat.tv. ہم چاہیں گے آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت فرمائیں. جو بھی آپ کے ویوز، جو بھی ہم پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں، ہم چاہیں گے آپ بھی اپنی انپٹ دیں، جیسے ہم بھی دوسرے ہمارے ویوز بھی مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اپنی گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. آج دوسرا پوائنٹ آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کرامات دو طرح کے ہیں. بعض کا تعلق علم و معرفت سے ہے، جن کا ظہور ہم دیکھتے ہیں کہ مناظروں اور مباحثوں کی شکل میں ہمیں ملتا ہے، اور بعض کا تعلق عملی دنیا یعنی کہ ظہور عجائب و غرائب سے، یعنی کہ معجزات کے صورت میں ہم نے دیکھا. تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس پہ روشنی ڈالی کہ دو طرح کے ہمیں ان کی کرامات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. جی بے شک نبیلہ بہن، چونکہ یہ امامت جو ہے اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا عہدہ ہے، اور اللہ جب کسی کو امامت یا خلافت عطا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو وہ کرامات اور وہ معجزات دے کر اس دنیا میں بھیجتا ہے. انبیاء و مرسلین کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں بھی وہ معجزات لے کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور ائمہ علیہ السلام بھی جو ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام خصوصیات سے نوازا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ جیسے کہ سورہ یاسین میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ امام المبین، یعنی کہ جس کو ہم نے ہر شے پہ غلبہ عطا کیا ہے، کہ جن کے دست قدرت میں، کیونکہ یہ امام صرف انسان کے امام نہیں ہیں، تمام مخلوقات عالم کے امام ہیں، تو ہر کوئی ان کے ماتحت ہے، ہر شے ان کے ماتحت ہے، ہر شے ان کے دست قدرت میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو رکھا ہے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ یہ دنیا میں ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ انبیاء و مرسلین نے بھی جب اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور نمائندہ رب اپنے آپ کو کہا ہے، تو انسانوں نے اس کے لیے تصدیق چاہیے، اس کی وٹنس چاہیے کہ ہمیں کچھ معجزے دکھائیں، کچھ ایسی بات ہو کہ جس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ منتخب شدہ ہیں اللہ کی طرف سے. تو اس کے لیے ظاہر انبیاء و مرسلین نے بھی معجزے دکھائے ہیں، اور اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام نے بھی اپنی دور میں، اپنے دور امامت میں جہاں پر ضرورت محسوس کی کہ جہاں پر ان کے اس معجزاتی عمل سے کسی کی رہنمائی ہو سکتی ہے، تب آپ نے معجزے دکھائے ہیں. ورنہ یہ نہیں ہے کہ جو کرامات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوں، آپ نے ائمہ علیہ السلام نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے یا اپنے دنیا کے سامنے اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے ان کرامات کا استعمال کیا ہو. تو ظاہر ہے کہ جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی ہے وہاں پر بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ مناظرے کے حوالے سے بھی ائمہ علیہ السلام کا جو علم لدنی جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا، ظاہر ہے کہ انسان اس کا کمپیریزن نہیں ہے، کہ جو ایک انسان ہے کہ جس نے خود اپنی کاوش اور کوشش سے جو علم حاصل کیا، اور ایک وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے علم لے کر آیا ہے. تو ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جب بھی کچھ ایسی سچویشن ہوئی ہے کہ جہاں پر انسانی عقل اور علم جو ہے وہ معاف ہو گئے، اور عقل و علم جو ہے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، تو پھر در علم کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور ان وارثان علم کی طرف متوجہ لوگ ہوئے ہیں، اور پھر ان کو اپنی تشنگی اور اپنی جو شک و شبہات تھے وہ ائمہ علیہ السلام کی بزم میں آ کے، ان کی محفل میں آ کے ان کی وہ تشنگی دور ہوئی ہے. اور ائمہ علیہ السلام نے اپنے دور میں ہر مقام پر جہاں بھی مناظرہ ہوا، ہمیشہ نان بلیور سے ہوتا تھا مناظرہ، اور مسلمانوں سے بھی ہوتا تھا، مگر نان بلیور سے
مطلب کہ زیادہ غیر مسلم سے زیادہ مناظرے ہوئے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ امام کسی منزل پر لاجواب ہو گئے ہوں۔ تاریخ میں ہمیں یہ چیز نہیں ملتی ہے، بلکہ جو بھی آیا کنفیوز ہو کے آتا تھا، اور امام جو ہیں وہ اتنے واضح طریقے سے اس کا جواب دیتے تھے کہ وہ بغیر قائل ہوئے وہ نہیں جاتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ایک انسان ہے کہ جو قائل ہونے کے باوجود اپنے ذاتی مفاد کے لیے، حب ذات کے لیے اس کو نہیں ایکسیپٹ کرے، مگر یہ ممکن نہیں تھا کہ امام اس کے سوالوں کا جواب نہ دے پائے ہوں۔ جیسے کہ ایک شخص آیا اور امام سے اپنے اس عقیدے کو اس نے ظاہر کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، اور وہ مطلب کہ ہر اپنے عمل کا مختار ہے، یعنی کہ اس صورت میں کہ وہ جو چاہے وہ خود اپنے اختیار سے کر سکتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو تم یہ بتاؤ کہ تمہیں سورہ الحمد، سورہ فاتحہ تم پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں پڑھتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے کہ انسان آزاد ہے اور اپنے ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے، تو پھر اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جملہ اللہ نے کیوں اس میں ہے کہ اس کی عبادت کرو، اسی سے مدد طلب کرو، وہی ہے مدد کرنے والا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر انسان خود اس کے اختیار میں سب کچھ ہے تو اللہ نے اس سے کیوں کہا ہے کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو؟ تو اس طریقے سے بے شمار لوگوں کے مناظرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے کنفیوژن کو امام کے سامنے ظاہر کیا، اور امام نے اس کو واضح طریقے سے بیان کیا، جس طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ وہ دعا ہے جو سورہ الحمد میں ہے، اور ہر عبادت کرنے والا جو ہے اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے نماز میں۔ تو ایک نو مسلم مسلمان ہوا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کا دوست کرسچن وہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور یہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو جب اس نے اہدنا الصراط المستقیم کی تلاوت کی اور اپنی نماز کو ختم کیا، تو اس غیر مسلم نے کہا کہ بھئی تم کنورٹ ہوئے، تم نے اسلام قبول کیا، اور اسلام تو یہ ہے نا کہ اسلام قبول کر تم راہ ہدایت مل گئی، صراط مستقیم مل گئی، تو اب راہ ہدایت ملنے پر بھی تم دعا کر رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا اسلام قبول کرنے پہ بھی اگر صراط مستقیم کی لیے تم دعا کر رہے ہو تو کیا فائدہ ہوا ایسے اسلام کا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہے اس کو اس کی بات پر ہوا کہ بھئی یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے کہ اب تو میں اسلام قبول کر لیا، صراط مستقیم پر ہوں میں، تو مجھے کیا ضرورت ہے یہ پڑھنے کی؟ تو ظاہر اس نے کہا کہ پھر ایسے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہم یہی دعا کریں، اسی کی کوشش میں لگے رہیں۔ تو وہ مرتد ہو گیا۔ اب جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا تو نیچرلی مرتد کی جو سزا ہے اس کی سزا کے لیے وہ سب کے سب ایکٹیو ہو گئے۔ جب امام تک خبر پہنچی تو امام نے کہا کہ پہلے دیکھو تو وجہ تو تلاش کرو کہ اس کے مرتد ہونے کی وجہ کیا ہے، بجائے اس کے کہ بس اشتعال انگیزی میں تم جو ہے اس کا سر قلم کر دو، پہلے وجہ تو معلوم کرو۔ پھر امام تک اس کو پہنچایا گیا اور اس نے اپنے اس فکر کو امام کے سامنے بیان کیا، تو امام نے پھر اس کو واضح کیا کہ دیکھو صراط مستقیم، یہاں جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمیں صراط نہیں ملی ہے، بلکہ یہ صراط مستقیم اتنا کٹھن اور مشکل راستہ ہے کہ اس پر آنا مشکل نہیں ہے، اس پر قائم رہنا مشکل ہے۔ تو یہاں جو دعا اللہ تعلیم فرما رہا ہے یہ اس قیام کے لیے ہے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ اب جب ظاہر ہے کہ امام نے اس جملے کو واضح کیا، اس آیت کو واضح کیا، تو نیچرلی پھر اس کے دل میں یہ فکر آئی اور پھر اس نے اپنے مطلب کہ اس عمل کی معافی مانگی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ علمی کرامات تھیں ائمہ علیہ السلام کی کہ جو ہر دور میں لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ بے شک، بہت شکریہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ واقعی میں ایسے بہت سے ہمیں واقعات ملتے ہیں ائمہ طاہرین کی زندگی میں کہ انہوں نے ہر کس موڑ پہ انہوں نے جا کے اس طرح سے لوگوں کو سخت سزا سے اور ایون یہاں تک کہ مرنے سے بچائے۔ تو
تیسرا جو پوائنٹ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ فقہ، امام جعفر صادق علیہ السلام وہ پہلے امام ہیں جنہوں نے فقہ کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا۔ فقہ تو ہم جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں اس کا مطلب فہم اور سمجھ کے ہیں، اور بہت سے علماء اس کی سوچ کے مطابق فقہ جو ہے دین کے مسائل کے تفصیلی علم کو جاننا ہے۔ بالکل۔ تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی نبیلہ بہن، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، ان سے ریلیٹڈ ہے، اور لوگوں کو یہ پہچان بن گئی ہے کہ فقہ جعفریہ جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچی ہے۔ مگر یہ جو کانسیپٹ ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ کو، اب امام سے پہلے فقہ جو ہے وہ اس پہ عمل کیا نہیں ہوتا تھا؟ لیکن وہ فقہ تھی لیکن اس کو دوسرا نام دیا ہوا تھا، انہوں نے نام اس کو فقہ جعفریہ کا دیا۔ میں اس کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو فقہ جعفریہ ہے یہ ایکچولی فقہ محمدیہ بے شک ہے، وہی ہے، لیکن محمد نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فقہ کو انٹروڈیوس کیا ہے، جس شریعہ الہیہ کو آپ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا ہے اور اس پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے، وہی فقہ ہے کہ جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں لوگوں کے سامنے واضح کیا اور اس کو کلیئر کیا، اس لیے کہ اس دور تک جو شریعہ الہیہ تھا اس میں اتنی چینجنگز آ گئی تھیں، کیونکہ دیکھیے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں نا کہ جو یہ فقہ ہے کیا، ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ احکامات الہی کی جو فروع دین ہے نا، فروع دین کی ادائیگی، اس کو سمجھنا، اس کی تہ تک اس کے راز و رموز کو جاننا، اس کی ہے نا اس کی حکمت کو سمجھنا، یہ ہے فہم اور سمجھ ان احکامات الہی کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں، ہم پر واجب کیے ہیں۔ تو اب یہ احکامات الہی کے جس کو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بعثت کے بعد لوگوں کو جو ہے ان کے سامنے بیان کیا اور ان کو اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے ان کی رہنمائی کی، ان کو درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور اس کے بعد چونکہ اسلام ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھا، ہے نا، اسلام رسول کی دور رسالت میں اپنے ابتدائی مراحل میں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح دنیا وائس ہو رہی تھی، دنیا بڑھ رہی تھی، اسلام بھی پروان چڑھ رہا تھا، اور روز بروز اسلام میں جو تھیں وہ نئی نئی مشکلات کو آنا تھا، جو مسلمانوں کو فیس کرنے تھے، نئے نئے مسائل، نئے نئے کانسیپٹ دنیا میں آ رہے تھے۔ تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا کیا تھا اور آپ کی نظر قیامت تک آنے والے دور تک تھی کہ کیا کیا چینجنگز آئیں گی، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں جو ہے حدیث ثقلین کے ذریعے سے ان ایشوز کو سولف کرنے کا اور ایک سلوشن بتایا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ شریعت الہیہ کو اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں ایسی دستور کی ضرورت ہے کہ جس کو ہم جس سے رہنمائی حاصل کر کے ہم فروع دین پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اس کے لیے پہلا دستور قرآن مجید ہے کتاب کی صورت میں، ہے نا، اور دوسری چیز جو تھی وہ سنت رسول ہے، اور تمام جتنے بھی ائمہ فقہ کے گزرے ہیں انہوں نے قرآن اور سیرت نبی کو جو ہے وہ بیس بنا کر اور اس کی روشنی میں
فقہ کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کی ہے، سمجھ سوچ بوجھ پیدا کی ہے۔ مگر چونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر قرآن فقط کافی ہوتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگایا، تو اگر قرآن کافی ہوتا تو قرآن سے رہنمائی حاصل، اگر انسان فقط اکیلے قرآن سے رہنمائی حاصل کرتا تو انبیاء کی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف قرآن نازل ہوتا۔ مگر قلب رسول پہ قرآن نازل ہوا اس سبب سے کہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ تم وارثین قرآن سے رہنمائی حاصل نہیں کرو گے، جو صحیح معنی اور مطالب آیات الہی کے سمجھتے ہیں، جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ گفتگو کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ذات محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، فقط قرآن کو ہم اپنے اس سے نہیں سمجھ سکتے، اپنے علم و عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو رائج کیا، قرآن اور وارث قرآن اور راسخون فی العلم کے ذریعے سے۔ تو اب ظاہر ہے جب رسول خدا اس دنیا سے جا رہے ہیں، قرآن تو ہے دنیا میں، مگر قرآن کا استاد بھی ضروری ہے۔ بے شک اس کے لیے رسول نے فرمایا کہ تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت اطہار، جو استاد قرآن ہے، کہ جن کے اہل بیت اطہار کے ذریعے سے تم قرآن کو سمجھ سکتے ہو، ہے نا۔ تو اب لوگوں نے قرآن کو تو لے لیا مگر اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے کنفیوژن ہوا، کیونکہ اب رسول تو ہے نہیں، ہے نا، رسول ہے نہیں اس دنیا میں، لہٰذا جو سنت ہے رسول کی اب وہ بھی عملی طور پہ نہیں نظر آ رہی ہے۔ جنہوں نے رسول کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا، انہوں نے رسول کی سنت کو اپنی نظروں سے نہیں دیکھا، اس عمل کو رسول کے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا، تو پھر وہ سنی سنائی پر آئے نا۔ پھر جب وہ سنی سنائی پر آئے تو پھر جس نے جس انداز سے ایکشن رسول کے عمل کو، ان کے ایکشن کو مطلب کہ جذب کیا، انڈرسٹینڈ کیا، اس نے اس انداز سے اس کو بیان کر دیا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ کنفیوژن ہے کہ نہیں ہے، کہ ایک نماز ہی کو آپ دیکھ لیے کہ رسول نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے، 10 لوگ 10 طریقے بتاتے ہیں رسول کی نماز کے۔ تو یہ کنفیوژن جو ہے وہ نہ پیدا ہو، اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھا، تاکہ تم شریعت الہیہ کو ان دونوں کی رہنمائی سے سمجھ سکو اور عمل کرو، وہ عمل جو نگاہ قدرت میں قابل قبول ہوگا اور جو تم کو اللہ سے قریب تر کر دے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اب چونکہ بعد از رسول لوگوں میں مختلف فکر پیدا ہو گئی، اور لوگوں نے کسی نے جو ہے وہ حدیث کے ذریعے سے شریعہ کو سمجھنے کی کوشش کی، کسی نے قرآن کے ذریعے سے شریعہ کو سمجھنے کی کوشش کی، تو ہوتے ہوتے پھر یہ ہو گیا کہ مدینہ میں جو امام مالک ہیں وہ جو ہیں وہ فقہ الحدیث ہو گئے، اور عراق میں ابو حنیفہ جو ہے وہ فقہ الرائے قیاس ہو گئے، ہے نا۔ تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ پھر جب اہل بیت کو وہ کیا تو حدیث اور قیاس، یعنی کہ اپنی عقل اور سمجھ سے پھر قیاس آرائی شروع کر دی کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا ہماری عقل کہتی ہے کہ اس کا اس طریقے سے اس پر عمل ہونا چاہیے، جبکہ عقل جو ہے وہ شریعت کو قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، شریعت تو اللہ نے قائم کی ہوئی ہے، عقل کا استعمال اس شریعہ پر عمل کرنے کے لیے آپ کیجئے، نہ جائے کہ آپ، امام نے یہی تو فرمایا نا کہ عقل سے شریعہ نہیں بنانا ہے، عقل کے ذریعے سے شریعت الہی پر عمل کرنا ہے، عقل کی رہنمائی شریعت الہی پر عمل کرنے کے لیے ہے، نہ جائے کہ تم اپنے جو شریعت ہے اس کو بنانے کے لیے اپنی عقل کا استعمال کرو۔ تو اس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ ان ریسورسز کو چھوڑتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے ہیں، تو پھر زمانے میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ پھر اتنا کنفیوژن پیدا ہوا کہ 73 فرقے مورث وجود میں
آ گئے. اور چونکہ اس زمانے میں کہ حکمرانوں نے چونکہ اہل بیت اطہار کی دشمنی تو شروع سے چلی آ رہی تھی اور وہ دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے اسلام کی قوانین کی بھی جو ہے نا پرواہ نہیں کی کہ ہم جو ہیں وہ اسلام کے حقیقی معنی، حقیقی مطالب اور اس کے حقیقی احکام پہ عمل کرنے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی دشمنی اس حد تک ہو گئی کہ انہوں نے اپنے دین کی قربانی دے دی، دین حق کو اپنی خواہشات نفسانی پر قربان کر دیا. بنی امیہ بنی عباس کا جو جنگ اقتدار کا دور شروع ہوا تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ موقع ملا کیونکہ ان کی اٹینشن دوسری طرف ہوئی تو ان کو یہ موقع ملا اور پھر انہوں نے یہ دین کو ایک پراپر طریقے سے دوبارہ سے ترتیب دیا. اس کا نام فقہ جعفریہ. بالکل. اور انہوں نے اس فقہ کو زندہ رکھا کیونکہ وہ دور تھا کہ جہاں پر حقیقی جو فقہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی اس کا نام مٹتا چلا جاتا تھا. کیونکہ وہی والی بات کہ جتنے لوگ تھے سب اپنے آپ کو فقہ کا عالم سمجھنے لگے تھے اور ہر کوئی اپنے اپنے سمجھ اور بوجھ کے مطابق اپنی عقل و فہم کے مطابق اس میں انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہا تھا اور اس سے کنفیوژن پیدا ہو رہا تھا. لوگ پریشان تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے کس راستے کا ہم انتخاب کریں. تو امام کی اس میں بہت زیادہ کاوش اور امام نے اسٹینڈ لیا اور امام نے ان تمام ریسورسز کو، ان تمام فکروں کو کنڈم کیا ہے کہ جو حقیقی دین سے جن کا کوئی واسطہ نہیں تھا. اور اس کے لیے امام نے جو ہے کافی جد و جہد کی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام کی فکر کا جو مدرسہ تھا اس کا قیام امام نے مدینے میں بھی اپنے رکھا اور کوفہ میں بہت بڑا امام کا مدرسہ ہے کہ جس کے حوالے سے ہمیں ہسٹری میں ملتا ہے کہ ایک وقت میں امام کے مدرسے میں 4000 شاگرد جو تھے وہ دست ادب باندھتے تھے اور امام سے فقہی علم حاصل کرتے تھے. اور امام جو آج مسلمانوں کے امام ہیں 4 جو ہائیلی رسپیکٹڈ امام ہیں، امام مالک ہیں، امام حنبل ہیں، امام حنفیہ ہیں، شافعی ہیں، تو یہ امام ہیں اور ان سب کا لنک جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. کیونکہ امام شافعی اور امام حنبلی جو ہیں انہوں نے اپنے ان اماموں سے مطلب رہنمائی حاصل کی ہے اور امام مالک اور امام حنیفہ نے جو ہے وہ ڈائریکٹ امام کی صحبت ان کو نصیب ہوئی اور جس کے لیے امام حنیفہ کہتے بھی ہیں کہ اگر وہ 2 سال فقط 2 سال امام کی صحبت میں نہ گزارتا، ان کی شاگردی میں نہ گزارتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا. بے شک. ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ امام حنبل جو تھے امام شافعی کتابیں تھے اور امام شافعی جو تھے انہوں نے امام مالک کے اتباع کیا اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ جو تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے دونوں. جب انہوں نے سب کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھا تو پھر کیوں اہل حدیث اور اہل قیاس کتابیں بن گئے؟ بس اب یہ دیکھیں یہی معصوم اور غیر معصوم کا فرق ہے کہ وہاں پر کچھ ذاتی مفادات اور حکومت کی سرپرستی اور ایک ہوتا ہے نا کہ اپنا لوگوں کے اندر ایک مقام اور وہ پیدا کرنے کے لیے تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں میں کل کا جیسے ہم نے پروگرام کیا تھا کہ علم کا صحیح استعمال، علم کا آنا کافی نہیں ہے بلکہ اس علم کو صحیح یوز کرنا یہ کمال انسانیت ہے. تو علم تو حاصل کر لیا مگر اس علم کو اپنے اگر ہم نے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا تو وہی علم ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور مطلب کہ مفید نہیں ہے. اور اگر ہم نے اس علم کو اپنی ذاتیات سے، اپنی شخصیت سے بالا تر ہو کے اس علم کو استعمال کیا ہے تو نیچرلی پھر وہ علم جو ہے وہ علم اس منزل پر ہے کہ جو قابل تحسین ہے.
تو امام کی صحبت ضرور ملی، مگر وہی بات ہے کہ انہوں نے اس علم کو کس صورت میں، حالانکہ امام ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نے برابر رہنمائی کی ہے، برابر رہنمائی کی ہے، اور امام برابر ابو حنیفہ کو گائیڈ کرتے رہے اور تنقید کرتے رہے کہ تم غلط کچھ چیزوں کو جی قیاس کی بنا پہ غلط تم سٹیٹمنٹس دے رہے ہو، تو اس سے تم بچو. یعنی اس حد تک امام نے فرمایا امام ابو حنیفہ سے کہ دیکھو قیاس جو ہے وہ عمل شیطان ہے، کہ ابلیس نے قیاس کیا تھا جب اس کو سجدے کا حکم دیا ہے، تو اس نے قیاس کیا، اور قیاس کی وجہ سے کہ اس نے پھر آگ اور مٹی پر قیاس کیا نا، اور اللہ کی نافرمانی کی. تو امام نے فرمایا دیکھو قیاس خدا کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس سے سوائے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے ذلت کے، سوائے عذاب الہی کے کچھ بھی نہیں ہے. تو امام نے، چونکہ امام وقت ہے اور ان کی ذمہ داری تھی، رسپانسبلٹی تھی کہ حق کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، تو امام نے اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کی کہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کیا جائے اور لوگ قیاس سے کام نہ لیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو اپنی رائے کو قرآن کی رائے مت بناؤ، مطلب اپنی سوچ سے فیصلہ نہ کرو، جو تمہیں سمجھ آئی ہے اس سوچ پہ. بالکل. اور پھر امام نے پھر اس کے لیے مثال بھی دی کہ بھئی اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری عقل اور تم جو قیاس کرتے ہو، جو تمہاری رائے ہوتی ہے وہ تم سمجھتے ہو کہ انف ہے اور صحیح ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ آنکھ میں جو ہے وہ نمکین پانی کیوں ہے؟ بے شک. امام نے فرمایا اور زبان میں شیرینی کیوں ہے، کان میں کڑواہٹ کیوں ہے؟ اگر تم قیاس کر سکتے ہو، اپنی عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو، تو انہوں نے سر جھکا لیا کہ مجھے نہیں اس کا علم ہے. ابو حنیفہ نے سر جھکا لیا، مجھے علم نہیں ہے. تو امام نے پھر فرمایا کہ دیکھو کہ آنکھوں میں اس لیے نمکین پانی ہے کہ اگر نمک آنکھوں میں نہیں ہوتا تو جو آنکھ کا ڈھیلا ہے یہ چربی ہے، تو یہ پگھل جاتا. اور اگر کان میں کڑواہٹ نہ ہوتی تو کوئی بھی کیڑا مکوڑا جو ہے وہ انسان کی زندگی کو ختم کرنے کا سبب بن جاتا. اور اگر زبان میں شیرینی نہیں ہوتی زبان میں، تو زبان جو ہے وہ ذائقہ، ٹیسٹ، جو اصل آپ دیکھیں نا کھانے میں سب سے بڑی چیز کیا ٹیسٹ ہی ہے نا، اس ٹیسٹ کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، تو وہ ٹیسٹ کا انسان کو ذائقہ نہیں، غذا کا پتہ چلتا. تو امام نے فرمایا کہ جب تم اس ظاہری جسم کے لیے محتاج ہو اور تم نہیں وہ ہے، تو شریعت الہیہ کے لیے تم قیاس کر رہے ہو، وہ شریعت کی جس کو اللہ نے نافذ کیا ہے اس کے لیے ہم کیسے قیاس کر سکتے ہیں، جبکہ ہم اپنے یہ ظاہری جسم کے لیے جو ہے وہ اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے ایک اور انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس کی ابتدا کفر ہے اور انتہائی دین ہے، اسلام ہے، تو اس کے لیے بھی وہ لاجواب ہو گئے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ لا الہ جو ہے وہ کفر ہے اور الا اللہ اسلام ہے. تو اس طریقے سے ظاہر ہے یہ علم لدنی لے کر آئے ہیں، سینہ بہ سینہ علم رسول جو ہے ان میں منتقل ہوا ہے. تو پوری دنیا میں کوئی بھی بعد از رسول اہل بیت اطہار کا مقابلہ کسی بھی اعتبار سے نہیں کر سکتا ہے، بالخصوص علمی اعتبار سے. بالکل. اور انہوں نے سخت اس بات کو کنڈیم کیا اور سخت تاکید کی ہے کہ میرے ماننے والے جو ہیں وہ قیاس رائے پہ یقین نہ رکھیں اور قیاس مت کریں، کیونکہ یہ ان کو دین سے دور کر دے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ، جیسے کہ ابھی آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ جب اہل بیت کا ہم سہارا نہیں لیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی تو ہمیں ایک کتاب دے دی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک کتاب دے دی اور اسے سمجھانے والا نہ دیا ہو. تو ہماری اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ جو کتاب ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے کہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ میں کتنے مطالب ہیں، تو ہماری چھوٹی سی عقل کیسے اس کو سمجھ سکتی ہے. اور جب ہم اس کو اپنی عقل کے مطابق یا اپنی جو تھوڑی سی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں، تو وہاں پہ ہمارا یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو غلط اس
کا مطلب لے کے غلط اس پہ عمل کر لیں. بالکل. تو یہ ہمیں بجائے اس کے کہ ہم سمجھیں کہ ہم دین پر عمل کریں, قرآن پر عمل کریں, کہ ہمیں دین سے دور کر رہا ہے جی, اور ہم اپنی زندگی کو خود عذاب میں ڈال رہے ہیں. بالکل. دیکھیں نا, عقل بے شک رہبر ہے, رہنمائی کرتی ہے انسان کی, عقل کو اللہ نے ہادی بھی کہا ہے, مگر یہ وہ رہبر ہے کہ جو شریعت الہیہ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, یعنی اس کی رہنمائی کے لیے, کہ جب ہم احکامات الہی کو عملی جامہ پہناتے ہیں تو اس عمل کے لیے آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. نہ جائے کہ آپ اس شریعت الہیہ, اس قانون کو آپ رائج کریں, یعنی کہ اس قانون آپ فیصلہ کریں کہ ہاں نہیں یہ ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ویسے ہونا چاہیے. تو امام نے یہی تو فرمایا ہے کہ اس عقل کو احکامات شریعہ کے رائج کرنے کے لیے, یعنی کہ یہ نہیں کہ تم ان کو قائم کرو, شریعت الہیہ کو اللہ نے تمہیں اختیار نہیں دیا کہ تم بنا لو شریعت, بے شک جیسی مرضی تم شریعت بنانا چاہتے ہو. نہیں, یہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ حق تو ہم نے انبیاء کو بھی نہیں دیا کہ وہ شریعت کو بنائیں. شریعت بنانے کا حق فقط اور فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. اور پھر اگر ہم اپنے عقل و شعور سے, اب دیکھیں نا, احکامات شریعہ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو رسول کے زمانے میں جائز تھیں اور بعد از رسول حکمرانوں نے اپنی عقل اور سمجھ سے جی اس کو جو ہے وہ کنڈم کر دیا, اور چونکہ میں نہیں سمجھتا یہ صحیح ہے لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اپنی رائے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے زیادہ سمجھنا. یہ بتائیے کہ یہ کفر ہے کہ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا, ہمارے انبیاء کو, ہمارے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ شریعت کو بنائیں. شریعت اس نے بنائی ہے, نبی کا کام ہے اس شریعہ کو امپلیمنٹ کروانا, اس شریعہ کو نافذ کرنا, اس شریعہ کو عملی جامہ پہنانا. یہ نبی کی رسالت. تو جو کام نبی کو جو حق نہیں دیا وہ ایک عام انسان, بے شک ایک عام انسان کو یہ کیسے, یعنی کہ یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آگے, جس سورہ الحجرات میں اللہ میاں کیا کہیں, لا تقدموا بین ید اللہ و رسول, کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم نہیں بڑھاؤ. تم کو یہ اختیار نہیں دیا, تم کو یہ حق نہیں دیا, نہ تمہاری عقل اس منزل پر ہے, نہ تمہارا علم اس منزل پر ہے. تمہارا کام تو اس حکم کے جو ہم نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے. مگر ہم عمل پر تو غافل ہیں. حکم جو ہے اس کا ہم کہتے ہیں کہ ہماری عقل ایسی ہے کہ ہم اپنی شریعت, اپنے قوانین, اپنے دستور ہم خود بنا سکتے ہیں. بے شک. ناظرین, ہماری لائیو کالز اوپن ہیں اور ہمارا آج ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی حالات زندگی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. کوئی ایسا سوال ہو آپ کے ذہن میں بھی, کیونکہ ہم دیکھیں فقہ جعفریہ کے حوالے سے گفتگو کریں, ایک بہت اہم پوائنٹ ہے ہماری زندگی کا کہ کیا ہم نے واقعی میں صحیح معنوں کو فقہ جعفریہ کو سمجھا ہے کہ نہیں. اور اسی حوالے سے آپ کے پاس بھی کچھ سوال ہوں یا کوئی ایسے پوائنٹس ہوں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو ہم آپ کے کال کے منتظر رہیں گے. ہمارے ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے, آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. جی, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ فقہ جعفریہ, ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فقہ نافذ کیا, جس کو ترتیب دیا ہمارے لیے, اس کا فقہ جعفریہ کا نام دے دیا گیا. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی حقیقت پہ اگر ہم نظر ڈالیں کہ ہم کیسے دیکھیں کہ ہم فقہ جعفریہ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں, صحیح معنوں میں کیسے سمجھیں؟ جی بے شک, اس کے لیے ہمارے پاس بہترین نمونہ ہے اہل بیت اطہار کی زندگی, کہ جنہوں نے ان احکامات شریعہ کو عملی جامہ پہنایا اور ہمیں جو ہے ہماری رہنمائی کی ہے. اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث ثقلین کے ذریعے سے ان دونوں کا ربط رکھا. قرآن کا جو کہ دستور کی کتاب ہے جس میں تمام احکامات الہی ہیں, مگر ان کو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے, کس طریقے سے اس پر عمل کرنا ہے,
طریقہ عمل جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے کردار کے ذریعے سے ہم پر واضح ہوا ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو ہمیشہ ساتھ رکھا، اور آج بھی وارث قرآن جو ہے وہ پردہ غیب میں موجود ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، پردہ غیب میں رہتے ہوئے بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں اس میں اہل بیت اطہار کے اعمال کو، جو اعمال کی روشنی میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو دروس دیے جاتے ہیں وہ بھی اہل بیت اطہار کے کردار کی روشنی میں، ان کے اقوال کی روشنی میں، کہ کون سے مسئلے کے حوالے سے ہمارے ائمہ علیہ السلام کی کیا ڈیفینیشن ہے، کس طریقے سے انہوں نے ہمیں اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو ہم اہل بیت کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے احکام خداوندی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ فقہ کو سمجھے۔ اور اس کے اوپر نبیلہ بہن اس پوائنٹ کی طرف بھی میں اشارہ کروں گی کہ ہمارے یہاں فقہ کی طرف جو ہے اتنی توجہ نہیں ہے کہ جتنی کہ ایک مسلمان میں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے گھر کا کمفرٹ پہ زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں، ان کی آسائش، ظاہری آسائش کے لیے ہم نے اپنے گھر کو بہترین طریقے سے سجایا، وہ تمام ریسورسز ہمارے گھر میں موجود ہیں اپنے اولادوں کے لیے کہ جو ان کو ایک کمفرٹیبل لائف دے سکتی ہیں، ایک ہیپی اور ایک انٹرٹینمنٹ کی لائف ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ بچوں کو ہم قرآن مجید سکھا دیا، فروع دین یاد کرا دیا، اصول دین یاد کرا دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ادا ہو گیا۔ جی، میں اس حوالے سے علامہ ذیشان جوادی کی ہی پوائنٹ کو ہائی لائٹ کروں گی کہ نقوش عصمت میں آپ نے فقہ جعفریہ کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں کہ ہمیں کس طریقے سے اس کی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے، کیا اہمیت ہونی چاہیے اہل بیت کے ماننے والوں میں، اس فقہ کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، اس کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ ہمارے یہاں بھی فقہ کی بس اتنی ہی امپورٹنس ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ قرآن، بس ہمارا بچہ پڑھنا سیکھ جائے، قرآن پڑھ لے کسی طریقے سے، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس میں بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ منیمم خرچے میں ہمارا بچہ اگر فری میں پڑھ لے تو بہت ہی اچھی بات ہے، بالکل، ہے نا۔ ہم لوگ اس کے اوپر قرآن کی تعلیم کے لیے ہم پیسہ جو ہے خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہ فری تعلیم اگر اس حوالے سے ہمیں مل جائے تو اچھا ہے۔ اور فقہ میں بھی بس بیسک ہمارے بچوں کو بس پتہ چل جائے کہ فروع دین کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، بس ان کو وہ فنگر پہ ان کو کاؤنٹ کرنا آ جائے۔ اور ائمہ علیہ السلام کے لیے بھی یہی ہے کہ 12 اماموں کے بس نام یاد ہو جائیں بچوں کے کہ یہ ان کے نام تھے، دیٹس اٹ، بس ہم نے اپنے حق ادا کر دیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو فقہ سکھا دی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ہم کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ جو وقت ہے، اس خطفی زمانہ، یہ غیبت کبریٰ کا جو پیریڈ ہے، یہ مہلت کا پیریڈ ہے۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو غافل نہیں کرنا کہ یہ مہلت ہے، یہ ہمیں ٹائم ملا ہے اپنے تمام اکاؤنٹس کو کلیئر کرنے کا۔ ہمارے ساتھ معذرت کے ساتھ کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی میرا نام سمینا ہے۔ جی 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 اہل سنت جماعت سے تعلق رکھتی ہے۔ جی 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 فرمائیے۔ یہ فقہ جعفریہ اور یہ رسول خدا کی اہل سنت سے ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیا؟ جی جی نہیں، ابھی ہم اسی کو ڈسکس کر رہے تھے، اور محترمہ فیض صاحبہ نے بتایا کہ پہلے فقہ محمدیہ تھی اور اس کے بعد اس کو جب ترتیب دیا تو اس کا نام فقہ جعفریہ رکھ دیا۔ وہ تمام اصول وہی ہیں، لیکن دوبارہ سے یہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ دوبارہ سے محترمہ فیض صاحبہ بتایا۔ آپ کا بس یہی سوال ہے؟ جی جی شکریہ۔ اچھا ٹھیک ہے، جی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ابھی پروگرام کے آخر میں اس کو آپ کو ہم اس کی انشاءاللہ تفصیل آپ محترمہ فیض صاحبہ بیان فرمائیں گی۔ جی واپس اپنی ڈسکشن کی طرف آتے ہوئے، جیسے ابھی آپ فقہ کی امپورٹنس پہ
گفتگو فرما رہی تھیں کہ واقعی میں نماز روزہ جو بیسک ایک کانسیپٹ ہے وہ ہم ان نے بچوں کو دے دیا ہوا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کبھی غور کیا کہ کیا بچے فقہ کے مطابق ہر نماز کا رکن ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو کیا فقہ کے مطابق روزہ، کیونکہ ہم خود ہی بچوں کو کہتے ہیں یہ بچہ چھوٹا ہے، بالغ ہے لڑکی 9 سال کی 10 سال کی، لیکن چونکہ اس نے اتنے روزے رکھے ہیں وہ کمزور لگ رہی ہے تو ہمیں ترس آ جاتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں چلو تھوڑی سی بریک لے لو اور 1-2 روزے چھوڑ دو، اور فقہ کی امپورٹنس نہیں دیکھتے کہ فقہ کیا کہہ رہا ہے۔ بالکل بجا فرمایا۔ تو اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بھی بچے پہ ترس کھائے گا۔ بالکل دیکھیں اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اگر کہ یہ نعوذ باللہ یہ کوئی بار ہے روزے کا جو ہے واجب ہونا، اور اس عمر میں معصوم بچوں پہ اللہ نے روزے کو واجب کیا، یہ تو شریعہ ہے نا، یہ ہمارا قائم کیا ہوا اصول و قانون تو نہیں ہے، اللہ نے 9 سال کی بچی پر روزے کو واجب کیا ہے، تو وہ رحمان اور رحیم ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم کہ وہ یہ تو کہتے ہیں وہ غفار ہے معاف کر دے گا، مگر یہ بھی سوچو وہ رحمان بھی تو ہے نا، وہ رحیم بھی تو ہے۔ اگر کہ یہ بار ہوتا، یہ مشکل ہوتا تو اللہ اس کا حکم ہی نہیں دیتا۔ اگر اس نے حکم دیا ہے تو یہ بچے کے لیے بار نہیں ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، وہ رکھ سکتا ہے، بالکل ہے، بچہ کر سکتا ہے، بچے میں بالکل طاقت ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے نا، اللہ نے خلق کیا، اللہ جانتا ہے اپنی مخلوق میں، وہ تو جیسے کہ قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم انسان پہ اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنا اس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، اس جتنا وہ سہ سکتا ہے۔ تو جب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر حکم دیا ہے 9 سال کی بچی کے لیے روزے کو واجب کیا، تو اس کے اندر وہ صلاحیت بھی دی ہے۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارا اپنے ذات کو نہ سمجھنا ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا قدرت عطا کی ہے، ہمارے اندر کیا ول پاور رکھی ہے۔ اگر ہم ایمان کی قوت کو جان جائیں تو پھر ہم کبھی بھی، یہ تو بہت ہی ہمارے لیے معمولی چیز ہے، معمولی عمل ہے کہ اتنے کم عمری میں ہم پہ جو ہے وہ روزے کو واجب کر دیا گیا ہے، یہ نہیں ہے۔ اگر ایمان کی قدرت کو، ہم ایمان کی قوت کو سمجھ جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت عطا کی ہے، وہ ول پاور عطا کی ہے کہ ہم جو ہیں وہ بہت ہی بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، جو کہ انسان کی عقل جس کے حوالے سے دیکھیں، جب ول پاور ہوتی ہے تو انسان کے اندر وہ قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا وہ کام وہ کر دیتا ہے۔ ایک مثال، عام انسان کی مثال دوں، ایک عورت تھی، آرتھرائٹس کی مریض تھی، 70 ایئرس کی عمر تھی، اور وہ بالکل ایسی جھولی ہوئی تھی کہ اس سے چلا نہیں جاتا تھا، اتنی تکلیف میں تھی۔ خیر وہ کہیں گئی کسی اس میں سینٹر میں، جم وغیرہ میں، کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ ایکسرسائز وغیرہ کروں گی تو میں شاید بہتر ہو جاؤں۔ تو وہ گئی تو اس نے وہاں پہ کہا کہ میں جوائن کروں، تو وہاں پہ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ چلا تو جا نہیں رہا تم سے، اور حال تمہارا اتنا برا ہے اور تم کیا یہاں پہ ایکسرسائز کرو گی۔ اس نے اس چیز کو چیلنج بنا لیا، اور اس کے بعد اس کے اندر وہ ول پاور آ گئی کہ میں نے تو کر کے دکھانا ہے۔ اس نے کراٹے جوائن کیا اور 70 ایئرس کی عمر میں وہ جو ہے وہ بلیک بیلٹ تک پہنچ گئی۔ تو یہ قدرت کس نے عطا کی ہے؟ اللہ نے رکھی نا، جس میں انسانی میں قدرت رکھی، یہ آپ کے اپنی ول پر ہے کہ آپ کے اندر قوت ارادی کتنا اسٹرانگ ہے، آپ کا قوت ارادی اور آپ کا قوت، تو یہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے ان کی جو قدرت اللہ نے ان کو عطا کی ہے، ہم اس سے ان بچوں کو وہ کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، سپریس کر دیتے ہیں کہ جو اجاگر کرنے کی بجائے ہم اس کو کہ بجائے انکریجمنٹ دینے کے، انکریج کرنے کے کہ تمہارے اندر اور انکریجمنٹ ہو، ان کو کچھ اس طرح سے ان کو اپروچ کیا جائے، ہم اس کو اور ڈسکریج کرتے ہیں، تم بہت کمزور ہو گئے ہو، ویک ہو گئے ہو، چلو نمازیں نہیں پڑھے، صبح کون اٹھے گا، اسکول میں پھر بچہ جو ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکے گا، فجر کی نماز مس کرا دی۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں، میں یہ نہیں چاہ رہی کہ ہم سب لوگ کیسے کرتے ہیں، لیکن جو بھی ایسے کرتے ہیں، جن کی بھی ایسی سوچ ہے، بس ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس پہ سوچیں، کیونکہ اس کا جواب پھر والدین کو دینا پڑے گا۔ بالکل والدین کو جواب دینا پڑے گا۔ خود ہم اپنی ذات کے حوالے سے، آپ بچوں کی بات کر رہی ہیں، ورنہ میں نے تو بہت سے بڑوں سے بھی یہ سنا کہ رمضان میں اس سال کے بھی جو گرمی کے روزے تھے بہت تکلیف دہ تھے اور بہت مشکل تھے یہ کرنا،
تو یہ ظاہر ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس سے خود اپنی زبان سے ہم اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان بہت ہی کمزور ہے، ہمارے اندر ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں ہمارے اندر، کیونکہ اگر ذرا سی بھی ایمان کی قدرت ہمارے اندر ہوتی تو ہم کبھی بھی اپنی زبان پہ اس طریقے سے شکوہ نہ لاتے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کبھی اپنے اسلام کو مجھ پہ جتانا نہیں۔ بالکل جی کالر ہیں، السلام علیکم، کال ڈراپ ہوگی۔ جی آپ سے ریکویسٹ کروں گی جو بھی کال کر رہے تھے کہ آپ دوبارہ سے کال کر لیں، شاید لانگ ڈسٹنس کال ہوگی تو اس لیے ڈراپ ہوگی، لیکن چلیں ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے پروگرام کے ختم ہونے میں، تو آپ دوبارہ ہمیں کال کر لیں۔ جی اسی کی امپورٹنس ہم چاہتے تھے کہ آج کے اس پروگرام میں یہ پیغام یہ کانسیپٹ ہم کلیئر کریں کہ جو فقہ جعفریہ ہمارے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنی محنت، اتنی تگ و دو سے ایک ترتیب دیا، دوبارہ سے اس کو کمپائل کیا جو کہ سب بکھر گیا ہوا تھا، اس کو سمیٹا، سب کچھ کیا، اور ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں کہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنایا امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہ ہماری رہنمائی کا، اور اگر ہم اس کو نہ لیں، اس چیز کی قدر نہ کریں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ بے شک نبیلہ بہن، اسلام پہ یہ بہت بڑا احسان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ وہ اس دور میں کہ جہاں پر فقہ محمدیہ جو ہے اس کو مختلف کانسیپٹس اور مختلف اس میں ایڈیشن ہوتا چلا گیا، رائے شامل ہو گئی اور قیاس شامل ہو گیا، اور لوگوں نے اس کے اندر اپنے اپنے مزاج اور اپنی اپنی حکومتوں کا رنگ بھی اس میں آمیزش ہو گئی، اور دنیاوی حب اور حب ذات اور یہ سب چیزیں اس کے اندر جب شامل ہوتی چلی گئیں، اور اس کے اندر اتنی کثافت ہو گئی کہ کچھ حقیقی جو فقہ تھی، فقہ محمدیہ جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائج کی تھی اور قائم کی تھی، اور جس کے بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت سے جو کہتے ہیں نا کہ وہ اس پہ مہر لگا دی کہ دین کامل ایک ہو گیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے ذاتی مفادات کی وجہ سے وہ فقہ جو تھی وہ پتہ نہیں نہ جانے کہاں معاشرے کی غزالتوں میں کچھ اس طریقے سے مٹنے لگی کہ حقیقی جو فقہ تھی، جو احکام شریعت الہیہ تھا، اس پہ عمل کرنے کے لیے انسان بہت کنفیوز ہو گیا تھا کہ ہم کیا کریں، نماز پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں، روزہ رکھیں تو اس کے کیا شرائط، اس کے کیا ضوابط ہیں۔ تو ایک عجیب سا لوگوں کے اندر کنفیوژن ہو گیا تھا کہ جس دلدل سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کو نکالا ہے، اور حقیقی فقہ کہ جس کو حقیقی شریعت الہیہ کہ جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ روشناس کرائی تھی، اسی حقیقی فقہ کو امام جعفر صادق نے دوبارہ ریوائیو کیا اور لوگوں کو حقیقی فقہ کی طرف متوجہ کیا۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے بعد زمانے کی جو ہوا تھی وہ تو ساتھ ساتھ چل ہی رہی ہے نا، باد مخالف تو ہمیشہ دین حق کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور ہمیشہ یہ کوشش میں لگی رہتی ہے کہ اس چراغ حق کو، اس چراغ نور کو بجھا دیا جائے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ لاکھ یہ پھونکوں سے چراغ کو بجھانے کی کوشش کریں گے، مگر ہم نے اس دین کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے، بے شک اس کے وارث موجود ہیں۔ بے شک۔ جی السلام علیکم، سوری آپ کی کال پھر سے ڈراپ ہو گئی جی، آپ دوبارہ سے کال کر لیں جی۔ جیسے ایک پوائنٹ کی طرف واپس جاؤں گی جہاں کہ آپ ذکر فرما رہی تھیں کہ امام جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے خود بھی اس فقہ کو ترتیب نہیں دیا، یہ فقہ جو ہے یہ دین محمدی ہے، اور رسول خدا کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے لیے، ہم پر، اپنی امت پر نافذ کیا اس کو۔ اس پوائنٹ پہ کہ امام جو ہوتے ہیں وہ وارث پیغمبر ہوتے ہیں، بے شک، اور وارث رسول خدا ہی نہیں، تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ تو میں اس پوائنٹ پہ چاہوں گی کہ اگر آپ روشنی ڈالیں کہ جو ائمہ طاہرین ہیں وہ وارث انبیاء بھی ہیں، بالکل، کہ وہ صرف ان کا صرف یہ اتنا لمیٹڈ تھا۔ ان کو کیوں کہا کہ دو چیزیں، حدیث ثقلین کیوں چھوڑی رسول خدا نے؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ کیونکہ ان کی حیثیت کو
جو ان کی عظمت تھی ائمہ طاہرین کی، ان کو بیان کرتے ہوئے، ان کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے بہترین رہنما ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان کے پاس مکمل علم ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو اسی سے ہمیں ملتا ہے کہ کمپلیٹ علم جو ہے وہ ائمہ طاہرین کے پاس ہے. تمام مختلف آسمانی کتابوں کا علم بھی ہے، اور تمام جو انبیاء کے پاس جو معجزات موجود تھے وہ تمام ائمہ طاہرین کے پاس بھی موجود ہیں. بالکل، چونکہ وہ وارث ہیں ائمہ علیہ السلام تمام انبیاء کے. بالکل آپ نے بڑا فرمایا. اچھا جی، اس سے پہلے اپنی گفتگو آگے بڑھائیں. ہمارے ساتھ انیس بھائی ہیں نیو یارک سے. جی السلام علیکم انیس بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ بات کر رہا ہوں. جی الحمدللہ انیس صاحب بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے بھائی. سب سے پہلے تو میں تعریف پیش کرتا ہوں امام زمانہ کی خدمت میں، اور آپ کو سب کو امام جعفر صادق اسلام کی شہادت کے سلسلے میں. اور حقیقتاً آپ کا تو تمام پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں جتنی بھی بحث کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسا ہے کہ سمندر کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن صرف ایک قطرہ بھی نہیں ہے پورا ہو سکا. بہت ہی خوبصورت بات ہے جو کہ میں نے پڑھی ہے. امام مالک کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر علم دین کا عالم کسی اور کو نہیں پایا. میری آنکھوں نے علم و فضل اور تقوی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا. آپ کے مشہور شاگردوں میں امام کیمیا جابر بن حیان کا نام تو یقیناً سب نے سنا ہی ہوگا، اور انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں امام سے درس لیا ہے، اور کیمیا میں فلسفہ، طبیعت، حیات، منقطب، اور اس میں کتنی بہت قیمتی کتابیں لکھی گئی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مشورہ ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جہاں قرآن شریف کو، جیسے کہ کل بھی آپ نے فرمایا تھا کہ صرف سفید زبر پڑھا اور رکھ دیا، اس پہ تفصیل نہیں پڑھی، اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی. اور یہی سب کچھ ہمارے امام کے ساتھ بھی ہوا. ہم نے مجالس تو کی بے شک، ہم نے سب کچھ کیا، لیکن ان کے جو فرمان تھے اس پہ عمل کرنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی گئی. آخر اس کی کیا وجہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے امام بارگاہ وغیرہ میں کہ لائبریری ہیں وہ پکی پڑی ہیں کتابوں سے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے، نہ کوئی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ اس سے پہلے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جاتے تھے لائبریری میں پڑھنے کے لیے، اور گھنٹوں وہاں پہ بیٹھ کے کسی نہ کسی ٹاپک پہ کوئی نہ کوئی کتاب کی اسٹڈی کرتے تھے. لیکن اب یہ سلسلہ تقریباً ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے دوسرے جو لوگ ہیں جیسے مختلف کرسچن ہیں، دوسرے ہیں، وہ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، اور اکثر میں نے دیکھا ہے کبھی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہوتی ہے. یہاں تک کہ ایران تک میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی عموماً جو بھی اگر سودا بھی خرید رہے ہیں، کوئی مصروف بھی ہیں، تو ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہے. کوئی کتاب نہ بھی ہو تو قرآن شریف ضرور ہوتا ہے، تو وہ اس کی وہ اس پہ پڑھتے رہتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی کمالات میں سے ان کا ایک بہت ہی اہم نظریہ جو ہے وہ لائٹ آف تھیوری ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ روشنی چیز کی طرف انسانی آنکھوں میں آتی ہے، وہ روشنی جو کہ اشیاء ہماری آنکھوں کی طرف آتی ہے اس کا صرف کچھ حصہ ہماری آنکھوں میں چمک پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دور کی اشیاء کو اچھی طرح نہیں دیکھ سکتے. اگر وہ تمام روشنی جو ایک دور کی چیز سے ہماری آنکھوں کی طرف آئے اور پتلی تک پہنچ جائے تو ہم دور کی چیز کو نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ایسا کوئی آلہ بنایا جائے جو کہ ایک چیز سے خارج ہونے والی تمام روشنی
کی آنکھوں کی پتلی تک پہنچا سکیں تو ہم نہایت دور سے اس چیز کو بآسانی دے سکتے ہیں. اور بہت ہی یہ ایسی تھیوری تھی جو امام نے فرمایا, اور اس پہ انگلستان کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے مشہور استاد چارلس بیکن غالباً اس نے تھیوری پڑھاتا تھا, اور یہی جو امام کے شاید وہ تھیوری تھی اس پہ اس نے کتاب بھی لکھی اور اس کو وہ یونیورسٹی میں پڑھایا گیا ہے. اور اس طرح سے بہت سی ایسے علوم ہیں جو کہ امام نے درج دیے ہیں جعفر بن حیان کو, اور انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی اور وہ آج دوسرے ملکوں میں پڑھائی جاتی ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے تمام چیزیں جو ہیں وہ امام کی ہم نے جانا چھوڑ دی ہیں, اور خاص طور پر یہ ہے کہ ہم نے وہ کتابیں ہی پڑھنا چھوڑ دی جو کہ امام کے بارے میں لکھی گئی ہیں اور کس قدر مشکلات سے لکھی گئی ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے علماء نے کتنی محنت کی اس سلسلے میں, لیکن وہ کتابیں جو ہیں وہ صرف لائبریری کی زینت بنی نظر آتی ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اس ٹاپک پر تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 1-2 گھنٹے سے بحث کی جا سکتی تھی, لیکن بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ نے سلامت رکھے آپ کو. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. بڑی اچھی گفتگو فرمائی آپ نے انیس بھائی. بڑے اچھے پوائنٹس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی, خاص طور پہ امام اور سائنس کے. ایک کتاب ہے جو امام جعفر صادق اور سائنس کے حوالے سے, اور اس میں اتنی خوبصورت ڈیٹیل میں زمین کے بارے میں, اسٹرونومی, اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ روشنی کے بارے میں, وہ تمام چیزیں انہوں نے امام نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہوا جو کہ کتنے ہزار سال بعد لوگ ڈسکور کر رہے ہیں. بالکل. اور وہ چیزیں اس وقت انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. واقعی ہم ان کتابوں سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں, اور جو ہم آج کل کی تھیوری اور آج کل کی بکس ہیں بس اسی کے پیچھے اگر ہمارے ہم ان بکس کو میرا خیال میں اسٹڈی کرنا شروع کریں تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم اس قوم سے کتنا جلدی کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل. مولا علی نے بھی تو اسی بات پر شکوہ کی ہے اپنے مسلمانوں سے کہ وہ جو علم مسلمانوں کو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے غیر مستفید ہو کے دنیا کو جو ہے وہ مطلب کہ ڈسکور کر رہے ہیں, اور مسلمان جو ہے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بالکل. اور میرے خیال ہے ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے بھی جو چیزیں جو سائنس میں ہیں, جو سائنس اسٹڈی کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی اکنامکس, اسٹرونومی, میتھس, ہر چیز سبجیکٹ پہ انہوں نے بکس لکھی ہوئی ہیں. تمام امام کی ہے بے شک. امام محمد باقر علیہ السلام بالکل اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان مضامین پر کافی مطلب کہ رہنمائی کی ہے, اور بہت زیادہ مٹیریل ان کے دروس میں اور ان کے لیکچرز میں اور اس کے حوالے سے ائمہ نے کتابیں بھی کافی تحریر فرمائی ہیں. تو بہرحال وہ بے شک اپنی جگہ ہے, مگر ہم اگر فقہی کو اگر سمجھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں, زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں, جی اسی کے حوالے سے اگر ہم کوشش کر لیں تو وہی کہ ہم بس بیسک کی طرف بس بڑی مشکل سے سمجھتے ہیں. ہماری بس یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارا بچہ یہ جان جائے کہ 5 وقت نماز ہوتی ہے اور روزہ ہے اور حج ہے, اور یہ بس بیسک کا اس کو پتہ چل جائے. اس کے علاوہ اس کو مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو پیریڈ ہے امام کی غیبت کا, یہ مہلت ہے کہ اس میں ہمیں یہ مہلت دی گئی ہے کہ ہم اپنے تمام اکاؤنٹس کو کلیئر کریں, اپنے عمل کو بہتر بنائیں, اپنے علم میں وسعت پیدا کریں, اور تمام دینی اور بالخصوص شریعت الہیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب ہم صحیح معنوں میں اس کی روح کو سمجھیں گے تو عمل خود بخود ہمارا بہتر سے بہتر ہوگا, کیونکہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا اس کے بعد وہ مہلت کا پیریڈ ختم ہو جائے گا. وہ مہلت کا پیریڈ غیروں کے لیے تو ہوگا کہ جن کو اس سے دین سے جنہوں نے رہنمائی حاصل نہیں کی, جو اس دین پہ نہیں تھے, ان کے لیے تو امام مہلت دیں گے. مگر جو بلیورز ہیں, جو مطلب رسول کے ماننے والے ہیں اور جانتے ہوئے بھی, جو جانتے ہیں, مسلمان ہیں,
ان کے لیے مہلت نہیں ہوگی. اس زمانے میں یہ ہمیں ملتا ہے کتابوں میں کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور امام دیکھیں گے کہ 20 سال کا بچہ ہے اور اس کو نماز کے اصول و قوانین سے ناواقفیت ہے تو امام کی تلوار بالکل اس کے اوپر لیے بلند ہو جائے گی. یعنی پھر مہلت نہیں ہے. تو ہم کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جو غیبت کا ہمیں پیریڈ ملا ہے اس پہ ہم جو ہے اپنے عمل کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اتنا اس کے اندر شعور پیدا کر دیں کہ اس کو اپنے شریعت الہیہ کے اصول اور قوانین کا علم ہونا چاہیے تاکہ جب امام ظہور فرمائیں تو ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو کہ جو امام کی ناراضگی کا وجہ بنے اور ہم جو ہے امام کے ناصران اور مددگار میں ہمارا شمار. انشاءاللہ. کوئکلی ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے. اگر آپ سمینہ بہن کا سوال تھا, وہ کہتی ہیں کہ میں اہل سنت ہوں, کیا فقہ جعفریہ رسول خدا کے فقہ سے مختلف ہے؟ ہم نے اس کا ڈسکس بھی کیا تھا لیکن ہمارا جو پروگرام کا پہلا پارٹ تھا وہ شاید مس کیا ہوگا کہ ہم نے شروع ہی سے بتایا کہ امام جعفر صادق نے فقہ محمدیہ ہی کو ریوائیو کیا ہے, یعنی کہ جو کہ گم ہو گئی تھی رائے اور قیاس میں اور لوگوں کے اپنے اپنے مفادات میں, تو آپ نے وہ حقیقی فقہ کو دوبارہ زندہ کیا ہے اور ایز اٹ از وہی اصول, وہی قوانین, وہی شریعہ کہ جو رسول نے جس کا تعارف کروایا تھا اور رسول نے جس کو امپلیمنٹ کیا تھا, لوگوں کے حکم کو کیا تھا, وہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جس کو اب فقہ جعفریہ کے نام سے پہچانا اور جانا چاہتا ہے. یہ بھی ہمارا نام دیا ہوا نہیں ہے, یہ غیروں کا نام دیا ہوا ہے. بالکل. جی بہت بہت شکریہ. بڑی بہترین انداز میں آپ نے یہ پوائنٹس کو ڈسکس کیا. ایک ہمارا پوائنٹ رہ گیا, وہ انشاءاللہ ناظرین پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی کسی بھی ائمہ طاہرین کے حوالے سے, تو ہم انشاءاللہ اس کو کہ امام جو ہوتے ہیں وہ وارث انبیاء ہیں, وارث رسول ہیں, اس کو بھی ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے. جی آخر میں بس ریپ اپ کرتے ہوئے اتنا ہی کہوں گی, جیسے کہ محترمہ فریض صاحبہ نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ فقہ جو ہے وہ قانون اور زندگی اور بندگی کا نام ہے, فقہ جو ہے رضائے الہی کو حاصل کرنے کا نام ہے. ہم نے دنیا میں بہت سا اپنے مال اور اسباب کو خرچ کیا, ہم بہترین گھر بنایا, اس کو بہترین طرح سے ہم نے آراستہ کیا, اور اتنا پیسہ مال و متاع اپنا ایفرٹ اور اپنا خون پسینہ اس میں صرف کیا, لیکن ہم نے بچوں کی تعلیم میں کتنا صرف کیا, یہ ہمیں غور کرنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ صرف قرآن مجید پڑھا دینا, اصول دین اور فروع دین کو زبانی یاد کرا دینا, یہ ہم اور نماز روزے کا پابند بنا دینا انف نہیں ہے. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا خود قول ہے کہ اگر کوئی میرے ماننے والے کو, میرے اصحاب کو دین علم سکھانے کے لیے کوڑے بھی مارے تو مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوگی, کیونکہ مجھے بے عقل اور بے مصرف لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. مجھے مولا اور آقا صرف کہنے والے لوگ نہیں چاہیے, مجھے وہ لوگ چاہیے کہ جو دین اسلام پہ عمل کرتے ہیں, جو اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ فقہ کے مطابق گزارتے ہیں. اور بس یہی ضرورت ہمارے وقت کے امام کو, ایسے ہی انصار و مددگاروں کی ضرورت ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس یہ ساری سہولتیں موجود ہیں, ہدایت ٹی وی سے تمام وہ پروگرام آ رہے ہیں جو کہ ہمیں امام اپنے وقت کے امام کے لیے ہمیں تیار کرنے کی پرزور کوشش کر رہے ہیں. ہر طرح سے کوشش کریں کہ ہم لوگ تیار ہو جائیں. بس یہ ہم پر ہیں کہ ہم کیوں نہیں تیار ہو رہے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ اگر ہم تیار نہ ہوئے تو امام کے ظہور میں پھر ڈیلے ہو جائے گی اور پھر کوئی اور امت اس سے فیض یاب ہوگی. تو اس لیے کوشش کریں کہ جتنی بھی جلدی ہو خود کو فقہ جعفریہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں, اپنے ہر عمل کو اپنے فقہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا شمار امام کے انصاروں مددگاروں میں ہو جائے. جیسے کہ ابھی محترمہ فریض صاحبہ نے بھی کہا کہ امام زمانہ جو ذوالفقار لے کے آئیں گے وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ کون حق پہ ہے اور کون باطل پہ ہے, تو کہ یہ نہ ہو کہ ہمارا شمار باطل میں ہو جائے. تو بس ہم چاہیں گے کہ ہمارے وقت کے امام دعا بھی مانگتے ہیں کہ, اور آج بھی یہی کہیں گے, امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرماتے پروردگار بحق کے محمد علیہ السلام, محمد و آل محمد علیہ السلام, اور ہمارا شمار ان کے ناصران و مددگاروں میں ہو. ہم صحیح معنوں میں اپنے فقہ, اپنے دین پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی, سیم پلیس سیم ٹائم. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.